بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانپ نے نرگس کے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ حضرت اسحاق ابو اسحاق ابراہیم خوض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ کے راستے میں اکیلا ہی چل رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ دوران 2 راتوں چلتا رہا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وضو کے لیے میں پریشان ہوا کیونکہ پانی موجود نہ تھا۔ چاندنی رات تھی کہ اچانک میں نے ایک ہلکی سی آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے، اے ابو اسحاق میرے قریب آؤ۔ میں اس کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ صاف ستھرے کپڑے میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ اس کے سر کے قریب 2 مختلف رنگ کے خوشبودار پھول ہیں۔ مجھے اس بات سے بڑا تعجب ہوا کہ اس بیابان میں اس کے پاس پھول کہاں سے آئے، حالانکہ یہ ریت پر پڑا ہے اور حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو اسحاق میری وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اللہ عز و جل سے سوال کیا کہ میری وفات کے وقت اپنے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں سے کسی ولی کی زیارت کروا دے۔ تو ایک آواز آئی کہ ابو تیری وفات کے وقت تجھے ابو اسحاق خوض کی زیارت ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ ہی ہوں گے اور میں آپ کا منتظر تھا۔ میں نے دریافت کیا، اے میرے بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواباً کہا، میں اپنے گھر والوں میں عزت اور آسودگی کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ مجھے ایک سفر کی درپیش ہوا۔ وطن سے دوری کی خواہش ہوئی تو میں حج کے ارادے سے شہر شمشاد سے نکلا، لیکن 1 ماہ سے یہاں پڑا ہوں۔ اب وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تیرے والدین ہیں؟ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں، اور ایک نیک بخت بہن بھی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کبھی اپنے گھر والوں کو ملنا بھی پسند کیا یا انہوں نے کبھی تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، مگر آج میں ان کی مہک سونگھنا چاہتا تھا۔ میرے پاس بہت سے درندے آئے اور یہ خوشبو پھول لائے، میرے ساتھ مل کر رونے لگے۔ میں اس نوجوان کے معاملے میں حیران اور متفکر تھا کیونکہ وہ میرے دل میں اتر گیا تھا اور میرا دل بھی اس کی طرف مائل ہو چکا تھا کہ اتنے میں ایک بڑا سا سانپ نرگس پھولوں کا ایک گلدستہ لے کر آیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار گلدستہ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ سانپ نے وہ گلدستہ اس نوجوان کے سر کے قریب رکھ دیا اور بڑی فصیح زبان میں بولا، اے ابراہیم، اللہ عز و جل کے ولی کے پاس سے لوٹ جا کیونکہ اللہ عز و جل غیور ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری حالت عجیب ہو گئی۔ میں نے ایک زور سی چیخ ماری، پھر مجھ پر گوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو نوجوان اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ میں نے پڑھا، ان اللہ و انا راجعون، اور کہا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، میں اس کے غسل اور دفن کا انتظام کیسے کروں گا؟ تو اللہ عز و جل نے مجھ پر اونگ طاری کر دی جس کا غلبے کی وجہ سے میں سو گیا۔ طلوع آفتاب کے وقت جب میری ہوش آیا تو دیکھا کہ میں اس حالت میں نہ تھا، لیکن نوجوان کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ بہرحال جب حج ادا کر کے شمشاد پہنچا تو چند نقاب پوش عورتیں میرے پاس آئیں۔ ان میں سے ایک آگے آئی۔ ایک لمبے بالوں والی عورت تھی جس کے ہاتھ میں ایک چھاگل تھی
اور وہ مسلم اللہ عز و جل کا ذکر کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو ان کی تمام عورتوں میں سے اس کے علاوہ کسی عورت کو اس نوجوان کے مشابہ نہ پایا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے ابو اسحاق، میں کئی دنوں سے آپ کا انتظار میں ہوں، آپ مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے بھائی کے متعلق بتائیں۔ پھر وہ بلند آواز سے رونے لگی۔ اس رونے کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ گیا۔ پھر میں نے اس نوجوان اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا سب کچھ بتا دیا، اور جب اس کے بھائی کی اس بات کو آج میں ان کی خوشبو سنگھانا چاہتا تھا پر پہنچا تو اس عورت نے کہا، بھائی جان خوشبو پہنچ گئی ہے۔ پھر زمین پر گری اور اس کی روح قبض انوے سری سے پرواز کر گئی۔ اس کے ساتھ آنے والی عورتوں نے جمع ہو کر کہا، ابو اسحاق، اللہ عز و جل کو آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو میں اس کی قبر کے قریب رات تک کھڑا رہا۔ میں نے رات کو خواب میں اسے ایک سبز و شاداب باغ میں دیکھا اور اس کا بھائی بھی اس کے قریب کھڑا تھا۔ وہ دونوں قرآن پاک کی آیت مبارک پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔